अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सियासी मंजरनामे का जिक्र करें तो यूं लगता है जैसे इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर हैं, लेकिन इस इलेक्शन की तैयारी में इस वक्त एक ही जमात नजर आ रही है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जलसों के लिए उन्होंने जाहिर है कि इंतजामात भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, अपने कन्वेंशन से खिताब भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये इलेक्शन की तैयारी नहीं बल्कि उनके कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आज बताया गया है कि मीनार पाकिस्तान के जलसे के हवाले से भी उन्हें इजाज़त जो है वो दे दी गई है, कुछ जो मखसूस शराइत हैं उसके साथ। तहरीक इंसाफ ने अलबत्ता जो अपनी जगह मांगी थी एक जलसे के लिए, उसको मना कर दिया गया है और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ये कहना था कि अगर वो कोई बड़ा मैदान जो है वो चूज़ करते हैं तो उस रिक्वेस्ट को देखा जा सकता है। बहरहाल अगर सियासी मंजरनामा देखा जाए तो इस वक्त यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की वापसी पर लीगल फ्रेटर्निटी में बहस है। दूसरा जो दीगर जमातें हैं उनके चंद एतराज़ात निगरान सेटअप के हवाले से हैं, यानी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर। और सवाल एक ही है, क्या उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा? क्या नवाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान पर आकर जलसा करेंगे और उसके बाद अदलिया का रुख करेंगे, या अदलिया उनको पहले से किसी किस्म की कोई बेल, प्रोटेक्टिव बेल जो कहलाती है वो मिल जाएगी, वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? जहाँ तक इसमें अमल दखल अगर हम कहें कि उनकी जमात की लीगल टीम का है, वहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त निगरान सेटअप पर भी है, यानी निगरान हुकूमत पर, कि वो किस तरह से इसको देखते हैं, उनका क्या एक्शन होगा। इसी हवाले से और जो पूरा सियासी मंजरनामे पर इस वक्त निगरान तनकीद की जा रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे पास हैं केयर टेकर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन मुर्तज़ा सोलंकी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन कराची स्टूडियोज़। बहुत शुक्रिया। तो फिर सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को? मैंने तो कोई सरकारी प्रोटोकॉल देते हुए नहीं देखा। आपने देखा है? आपने देखा होगा कि कितनी तनकीद हुई है। जो कुछ लंदन से रवानगी के वक्त हुआ, उनको हाई कमिश्नर खुद वहाँ बैठे थे, बल्कि ना सिर्फ बैठे थे बल्कि उनको कह रहे थे कि एक चंगा बयानिया देना। लंदन में कोई सरकारी प्रोटोकॉल उनको नहीं मिला। जो मेरी मालूमात है वो ये है कि जब साबिक वज़ीर आज़म लंदन से रवाना हो रहे थे और इस दफ़ा लंबे अरसे के लिए रवाना हो रहे थे, तो उस वक्त हमारे हाई कमिश्नर उसी इलाके में मौजूद थे। लेबर पार्टी की कोई कॉन्फ्रेंस थी एयरपोर्ट के करीब, और उनको जब पता चला कि साबिक वज़ीर आज़म जा रहे हैं, तो हमारे हाई कमिश्नर किसी एक जमात के हाई कमिश्नर नहीं हैं, तमाम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। वो माजी में और जमातों के बशमूल पीटीआई के लीडर से भी मिलते रहे हैं, बिजनेसमैन से भी मिलते रहे हैं। इसमें ऐसी कोई गैर मामूली बात नहीं है। मेरे ख़्याल में हमारी वज़ारत ख़ारजा ने इसकी बहुत अच्छी वजाहत कर ली थी कि ये एक मामूल की एक सरगर्मी थी, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं थी। वो मुल्क के 3 दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर सफ़र कर रहे हैं, पहले भी वो मिले हैं और लोगों से भी मिलेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी गैर मामूली बात हुई। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि कोई भी साबिक वज़ीर आज़म हो उसका ताहयाती प्रोटोकॉल ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटस जो है ज़रा मुख्तलिफ है ना नवाज शरीफ साहब का। जिस तरह से वो गए थे और जहाँ से गए थे वहाँ उन्होंने वापस अब उस वतन वापस आ रहे हैं, उनकी सज़ा कायम है, उनको एब्सकॉन्डर करार दिया गया है। तो लिहाजा ऐसे में हाई कमिश्नर एक फेस है ना सोलंकी साहब, पाकिस्तान का फेस है इस वक्त बरतानिया में। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत ने कहा कि यू हैव टू गिव दैट प्रोटोकॉल। देखें, हमारे बेचारे हाई कमिश्नर पर गुस्सा उतारने से बेहतर है कि उन हालात को देखा जाए जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लेकर गए थे लंदन। और जब वो गए थे तो वो कैसे गए थे? वो कोट लखपत जेल की दीवारें तोड़ कर नहीं गए थे, वो कोई खुदाई करके सुरंग निकाल कर नहीं गए थे। उस वक्त की जो अदालत आलिया, अदालत उज़्मा, उनकी इयानत से, उनकी रज़ामंदी से वो गए थे। और ये भी एक हकीकत है कि उस वक्त की आइनी और कानूनी हुकूमत जिसके सरबराह क़िबला जनाब इमरान ख़ान थे, और मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि
یہ کہا جا رہا کہ جی ان کے نام لینے پر پابندی ہے، تو ابھی آپ نے سنا ان کا نام میری زبان آپ پہ نہیں ہے نا، ہم پہ پابندی ہے۔ ابھی آپ ایک دفعہ نام لے لیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے تو میں یہ جسارت کر سکتی ہوں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ نام لینے پر کسی قسم کی کوئی پابندی ہے۔ ہم عمران خان کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ خود یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کو ابو قاسم کہیں، ابو سلیمان کہیں، اس سے آگے میں لگتا ہے یہ میرے خیال میں جو میڈیا ہاؤسز ہیں خود ان سے پوچھنا چاہیے۔ میڈیا ہاؤسز تو بہت سارے نام لینے سے گھبراتے ہیں، اور وہ تمام سیاسی شخصیات نہیں ہوتی ہیں۔ نہیں، ملک ریاض کا بھی ہم نام لیتے ہیں، ڈان نے کبھی منع نہیں کیا سولنگی صاحب، اسی سے سب گھبراتے ہیں۔ میں صرف ڈان نیوز کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں عمومی بات چل رہی ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں ان پر جو غصہ ہے وہ نامناسب ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ آ رہے ہیں یہ جو جی وہ فلاں شخص مفرور ہے، اسحاق ڈار کے بارے میں یہ اسٹیٹس نہیں دیا گیا تھا، پھر وہ تشریف لائے اور وہ اس پورے عدالتی پروسیس سے گزرے، آتی عدالت کے روبرو پیش ہوئے، تو مجھے نہیں معلوم میرے علم میں نہیں ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ اپنی حفاظت کے لیے وہ کیا قانونی اقدامات کریں گے اور ان کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ٹھیک، اپنا تحفظ کرنا تو ان کا حق ہے، صحیح، لیکن اس کا فیصلہ کرنا نگران حکومت کا کام نہیں ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ عدالتیں طے کریں گی کہ جو ان کی درخواست ہے، جو ان کی چٹھی ہے، اس کا کیا جواب دیا جائے، اور عدالتیں آزاد ہیں میڈیا کی طرف سے، جیسے آپ آزاد ہیں مجھ سے سخت سوالات کرنے کی، سخت سوال کیے، نام لینے کے، آج آپ کے ہوتے ہوئے ہم اسی لیے فائدہ اٹھائیں گے جتنی دیر آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہوا تو پھر آن ریکارڈ ہوگا کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمیں بچا نہ سکے۔ تو مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ بتائیں، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو تنقید ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیٹس فرگیٹ کہ وہ کیسز بوگس تھے یا وہ کیسز میں زیادتی ہوئی، میرٹس آف دا کیس پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا۔ آپ کی کابینہ میں بھی تو اس پہ ذکر ہوا ہوگا، ظاہر ہے ایک پوری وفاقی حکومت ہے، ایز سابق پرائم منسٹر پروٹوکول بنتا ہے، وہ آ رہے ہیں، اعلان ہو چکا ہے، تو کہیں تو وزارت قانون بھی تو ایڈوائز کر رہی ہوگی یا آپ لوگ لے رہے ہوں گے کہ کرنا کیا ہے ہم نے۔ دیکھیں کابینہ میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ کابینہ کے سامنے یہ معاملہ ہے۔ اوکے، دیکھیں ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ مہذب ملکوں کی طرح سے جو قانونی نظام موجود ہے اس پر چلیں۔ آپ کے خیال میں امریکہ میں کوئی اگر قتل ہو جائے یا کوئی سپاہی جو ہے وہ کسی سے بدتمیزی کرے یا کوئی چوری ہو جائے تو لوگ کیا وائٹ ہاؤس فون کرتے ہیں یا کسی وزیر کی سفارش لیتے ہیں؟ نہیں، وہاں جو نظام ہے وہ خودکار طریقے سے عمل کرتا ہے۔ میرے خیال میں تمام جو قانونی صورتحال ہے وہ سب پر واضح ہے۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، عدالتوں کے جو احکامات ہوں گے ان کی تعمیل ہوگی۔ اوکے، تو اس لیے ہمیں اس پر کچھ وی ڈونٹ ہیو ٹو برن دا مڈ نائٹ آئل آن دیٹ۔ وزارت قانون میں مشورے ہوتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں پر اور وہ چلتے رہیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی، بتاتی ہوں کیونکہ جیسے بیرسٹر علی ظفر ہیں، تحریک انصاف کے سینیٹر بھی ہیں، ایک اچھے قانون دان بھی ہیں، اسی طرح فیصل صدیقی صاحب بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کیونکہ میاں نواز شریف صاحب ایک کانوکٹ ہیں، اس سزا کو سیٹ اسائڈ کرانا یہ ان کی ظاہر قانونی ٹیم کرے گی، لیکن کیونکہ وہ جیل سے گئے، عدلیہ نے ایک پرمیشن دی، جب وہ واپس آئیں گے تو نگراں سیٹ اپ کی نیوٹرلٹی پہ کوسچن ہوگا، اگر انہوں نے ان کو جیل واپس نہیں بھیجا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ کوئی بھی سزا یافتہ ہو وہ اپنی مرضی سے آئے گا، یہ ان کے الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ، وہ سیر کرے اور اپنی مرضی سے پھر ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کب جانا ہے جیل۔ قانونی ماہرین اس پر تقسیم ہیں، ایک حلقہ احباب، حلقہ فکر یہ فرماتے ہیں جو ابھی آپ نے بتایا، جو دوسری سائیڈ ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ میں قانونی ماہر نہیں ہوں اور میرے سامنے یہ سوال نہیں ہے کہ کون سا مکتب فکر جو ہے وہ درست ہے۔ قانون کے طالب علم تو ہے نا؟ نہیں ہوں۔ اچھا، مطالعہ بھی کرتے ہیں؟ یہ الزام ہے مجھ پر۔ اچھا،
میں یہ کہوں گا کہ ان دونوں میں سے اگر آپ نے کوئی سیر حاصل گفتگو کرنی ہے تو آپ اپنے سامنے دونوں مکتبہ فکر کے جو قانونی ماہرین ہیں ان کو بٹھائیں، لیکن وہ جو کچھ بھی کہیں ان کی رائے ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتیں کیا کہتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ فیصلہ کریں گی، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گی اس کی تعمیل کرنا. اور اگر عدالت عالیہ نے فرض کریں کوئی فیصلہ کیا اور ہم سمجھتے ہیں یا ہماری قانون کی وزارت سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارے پاس بھی اس کے لیے اویلیبل فورم موجود ہے، ہم اوپر جا سکتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو جیسے ہی وہ لینڈ کرے فوراً پکڑ کر جیل میں ڈالیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر عدالت ایسا نہیں ان کی خواہش پوری کرتی، تو وہ بھی اس کے خلاف جا سکتے ہیں. تو یہاں پر کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں. پریشانی کی تو بالکل بھی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ڈسکشن اس لیے بھی ہے کہ ایک پروٹیکٹیو بیل ہے جو کہ کہتے ہیں کہ وہ اپلائی کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل 21 سے پہلے ہم اپلائی کریں گے، ایک روٹین میٹر ہے وہ مل جائے گی. ہم آپ سے ہائپوتھیٹکلی سوال کر رہے ہیں. دیکھیں آپ لوگوں کے اوپر ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہے، اس وقت ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز آپ لوگ چلا رہے ہیں. لیٹس سے ہی ڈزنٹ گیٹ دا پروٹیکٹیو بیل، جس پہ اگین لیگل فریٹرنٹی ڈیوائیڈڈ ہے، تو آپ پھر اس پہ یعنی گرفتاری کے لیے آپ لوگ مشورہ کریں گے نہیں بلکہ اجازت لیں گے؟ دیکھیں، میرا ایک روایتی موقف ہے وزیر اطلاعات کی حیثیت سے کہ میں مفروضوں پر بات نہیں کرتا. میں قیاس آرائی پہ یقین نہیں رکھتا. میں وہ جو اگر مگر چونکہ چنانچہ حتیٰ کہ حالانکہ اس پر گفتگو نہیں کرتا. ہمارے سامنے بہت کلیئر ہے، چیزیں واضح ہیں. وہ تشریف لائیں گے، جو اپنے دفاع کے لیے وہ جو کچھ کرنا ہے وہ کریں گے، عدالتیں فیصلہ دیں گی، ہم اس پر عمل کریں گے. اس پہ زیادہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تو ڈیزل کی بڑھ گئی. مسائل تو بہت سارے ہیں کیونکہ الیکشن. اور میں یہ بتاؤں کہ آپ کی جو تمہید تھی، جو پریمبل تھا آپ کا پروگرام کا ابتدائیہ، اس میں آپ نے ذکر کیا کہ جی وہ ایک جماعت جلسے کر رہی ہے. بھائی ہم نے تو کسی اور جماعت کو جلسے کرنے، میٹنگز کرنے، پریس کانفرنس کرنے، انٹرویوز دینے پر پابندی نہیں لگائی. آپ کرتی بھی ہیں سب لوگوں سے. تو اب جو سرگرمی کریں گے وہ آپ چلائیں گے اس کو. یہ کیسے ہوگا کہ جی مریم نواز کا جلسہ ہو اور آپ جو ہے وہ نہ دکھائیں؟ بالکل. جو بھی کوئی کریں گے، پیپلز پارٹی کے جلسے ہو رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کی ہو رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان زبردست قسم کے. تحریک انصاف کو میدان صحیح نہیں ہے، جگہ صحیح نہیں ہے، وہاں کی ضلع انتظامیہ جہاں وہ کر رہی، یہ چیزیں آڑے آ رہی ہیں. دیکھیں ابھی جو مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی لبرٹی چوک میں انہوں نے کہا کہ جی ہم جلسہ کریں گے. ہماری عدالتوں نے خاص طور پر فیض آباد دھرنا کیس کے اگر آپ فیصلے کو پڑھیں تو اب اس پر ایک اتفاق رائے ہو چلا ہے کہ آپ سرگرمی ضرور کریں لیکن عوام کی زندگی کو میں خلل نہ ڈالیں، اس میں مشکل نہ ڈالیں، روڈ رستے بند نہ کریں، جو گنجان علاقے ہیں، مارکیٹس ہیں، ان کو بند نہ کریں. نہیں تو ابھی تو مریم نواز صاحبہ نے یہ شادرہ میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی تو گنجان آبادی ہے، پتلی سڑکیں ہیں، وہ تو اندرون کا علاقہ ہے. نہیں، لیکن وہ کمرشل ایریا نہیں تھا جہاں پر انہوں نے جلسہ کیا. اور لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کہیں ہر فیصلہ ان کا درست ہوگا. ویسے بھی وفاقی حکومت جو ہے وہ صوبائی معاملات میں بہت زیادہ مداخلت نہیں کرتی. تو جو اس میں سب سے اہم جو کردار ہے وہ نگران حکومتوں کا کم، الیکشن کمیشن کا زیادہ ہے. اچھا، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، آپ الیکشن کمیشن جائیں، ان سے درخواست کریں، ان سے بات کریں. الیکشن کمیشن کو آپ ہرگز کمزور نہ سمجھیں. یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے ایک پوری صوبائی کابینہ کو اڑا دیا تھا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. مرتضیٰ سلنگی بس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اس سول سپریمیسی کی جس کی کبھی آپ بات کرتے تھے. بات کریں گے جو تنقید اس وقت نگراں حکومت پر ہو رہی ہے. رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ ون.
वेलकम बैक। केयर टेकर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं। सोलंकी साहब, जो दूसरी इस वक्त जमातें तनकीद कर रही हैं वो कह रही हैं निगरां हुकूमत सहूलत कारी कर रही है मुस्लिम लीग नून की, और ये मोतरज़ या जो एतराज़ आ रहा है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़्यादा आ रहा है। वो कहते हैं सारा काम कर रहे हैं मसवा इलेक्शन के इनेकाद के, दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हैं। मैं आपके सवाल का मकसद समझ गया और मंतकी एतबार से इसका जवाब देने का मतलब ये होगा कि मैं कोई जवाबी तनकीद करूं पीपल्स पार्टी पर, जो मैं हरगिज़ नहीं करूंगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तमाम जमातों के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हों, खुशगवार पुरअमन इंतखाबात जो सबको काबिल कबूल हों। एतराज़ तो दूर करने होंगे ना जी, वो मैं उस पर आता हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो एतराज़ क्यों कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि जी इस मुल्क में जमहूरियत है और जमहूरियत कब्रिस्तान नहीं होती, उसमें आवाज़ें होती हैं, शोर होता है, शिकायतें होती हैं। तो अगर हम किसी को इलेक्शन के साल में, तकरीबन इलेक्शन का ही साल होगा, अगर जनवरी के आखिर में इलेक्शन होते हैं तो सिर्फ 3 हफ्ते की अगर बात है अभी भी। मैं इस पर भी आता हूँ कि अगर और मगर का भी जवाब देता हूँ, लेकिन मैं आपका जो पहला जो सवाल है उसका जवाब दे दूँ। वो ये है कि उनका हक है कि अगर वो महसूस करें कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो उसकी शिकवा शिकायत करें। तो मैं उनके को इस हक से महरूम नहीं करना चाहूँगा और आप भी नहीं करना चाहेंगी, इसीलिए आपने ये सवाल उठाया कि जी वो ये शिकायत कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा कि वो शिकायत कर रहे हैं और ये भी अच्छा लगा कि आप उसको सामने लाए। अजाला भी तो होना चाहिए ना। देखें, अजाला करने वाला इदारा हम नहीं है, अजाला करने वाला इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अगर कोई ठोस शिकायत मेरे सामने आए जो वफाकी हुकूमत के दायरा अख्तियार में हो तो मैं उस पर तबसरा ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो हो। और अब इससे पहले कि आप भूल जाएं, मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर इलेक्शन जनवरी के बात आखिर में, क्योंकि मौलाना साहब ने कहा मौसम अच्छा नहीं है, मौलाना साहब ने कुछ और भी कहा है। एक तो मौसम की बात की है कि जी बहुत ठंड होती है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये कौन सा इलेक्शन है कि मैं तो बाहर हूँ और मेरा मुखालिफ जो है वो अंदर है। इशारा किबला जनाब इमरान खान की तरफ है। मैं दोबारा उनका नाम ले रहा हूँ ताकि आपकी और आपके नाजरीन की तशफ़ी हो जाए कि हमें किसी नाम से कोई घबराहट नहीं है। देखें, आपको शायद ना मालूम हो क्योंकि आप नौजवान हैं, लेकिन मुझे भी मालूम है और मौलाना फजल रहमान को भी मालूम है और उनको मुझसे ज़्यादा मालूम है। वो बहुत ही मुदब्बिर और ज़ीरक पढ़े लिखे सियासतदान हैं। शायद आज के बच्चों को नहीं पता हो, लेकिन ये पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ की एक हकीकत है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहले बालिग राय दही के इंतखाबात जब 1970 में हुए तो वो दिसंबर के महीने में हुए थे, और अभी तक जो माहिरीन मौसमियात हैं वो मुझे यही बताते हैं कि दिसंबर में सर्दी और बर्फ़बारी ज़्यादा होती है बमुकाबला इसके कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में। और हमारे यहाँ बहुत सारे इंतखाबात हुए हैं जो सर्दियों में हुए हैं। जनवरी में जो 2008 के इंतखाबात थे वो जनवरी में होने थे, वो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से फरवरी में हुए। शदीद गर्मियों में भी हुए हैं, मई के महीने में। मौसम आड़े नहीं आ सकता, कोई और आड़े आ जाए तो आ जाए, बस मौसम नहीं आ सकता। देखें, कोई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल हो तो वो तो हम उस वक्त देखेंगे जब वो होगी। अभी मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया है उसमें किसी किस्म की रुकावट हो। अब वो तारीख़ मांग रहे हैं, कोई जी मंगनी की, कोई शादी की तारीख़ मांग रहा है, तो वो पूछने का उनको हक है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब एक कट ऑफ डेट दे दी है इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर की, तो हल्का बंदियों का जब मुकम्मल हो जाएगा तो 54 दिन मिलेंगे, 2 महीने बहुत होते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, तारीख भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये मुझे बताएं कि नादरा के चेयरमैन की तैनाती पर आपने कहा था कि देखिए ये हसासियत का मामला है, इसलिए अगर कोई हाजिर सर्विस तैनात हो जाता है तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो उस इदारे में जो ज़रूरत समझी गई वो की गई। जो नैब के हवाले से 4 हाजिर सर्विस फौजी अफसरान की तैनाती है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, नादरा के हवाले से मैंने पूरा पस मंज़र बताया था कि
ایک نیب کا ادارہ نیب آرڈیننس کے تحت وجود میں آیا تھا، اور اس کے اندر جو لکھا تھا نیب چیئرمین کی تعیناتی کے لیے کہ کوئی بھی سروس آف پاکستان کا شخص جو ہے وہ ان کی تعیناتی ہو سکے گی، لیکن جو رولز بنائے گئے جن کی بنیادی قانون آرڈیننس پہ ہونی تھی، اس میں یار لوگوں نے ڈال دیا کہ ریٹائرڈ ہوگا. تو ایک طرح سے ایک امتیازی سلوک کیا گیا، اور جو ریٹائرڈ لوگ تھے ان کے لیے ایک پارکنگ لاٹ بنایا گیا جو کہ بنیادی قانون سے متصادم تھا. تو حکومت نے کے پاس کیونکہ رولز کو تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے کسی بھی حکومت کو، تو وہ رولز تبدیل کیے گئے اور سروس آف پاکستان کی بات کی گئی. لیکن جب وہ تعیناتی ہوئی تو وہ ایک پورا پروسیس تھا جس کے اندر تمام نام آئے، اور میرٹ کی بنیاد پر جو سلیکشن کمیٹی تھی انہوں نے تعیناتی کی، اور پھر وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی. اب نیب کے حوالے سے جو آپ فرما رہی ہیں، مجھے قوانین دیکھنے ہوں گے کہ اگر کسی قسم کی کوئی ضوابط کی، قانون کی اگر کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے یا آپ کے علم میں ہے تو مجھے ضرور بتائیے تاکہ میں وزارت قانون سے آپ خود بھی سویلین سپریمیسی کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں. سویلین اداروں میں حاضر سروس ہوں یا ریٹائرڈ سروس ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے سویلینز کے پاس یا تو وہ میرٹ نہیں ہے یا پھر ڈکٹیشن لینا پڑتا ہے ہر حکومت کو، چاہے وہ نگراں ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ قانون کو دیکھیں. قانون کے اندر اگر کوئی اجازت ہے کسی چیز کی تو آپ ضرور بتائیں، اگر کوئی خلاف قانون ہوا ہے معاملہ تو مجھے بتائیں، اور اگر قوانین برے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بہت سارے برے قوانین تھے جن کو تبدیل کیا گیا وقت کے ساتھ، کیونکہ قانون جو ہے وہ کوئی صحیفہ نہیں ہوتا، کوئی مقدس آیات نہیں ہوتی. قوانین لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، لوگ قوانین کے لیے نہیں ہوتے. تو اگر کوئی قانون، کوئی ضابطہ خراب ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جب سیاستدانوں سے آپ گفتگو کرتی ہیں تو ان سے کہیں کہ جب آپ منتخب ہو کر آئیں تو برے قوانین کو تبدیل کریں. برے قوانین کو تبدیل کرنا نگران حکومت کی نہ ذمہ داری ہے نہ اختیار ہے، تو ہم نہیں کر سکتے. آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس راؤنڈ میں آپ ہمیں جیتنے نہیں دیں گے، یہ فیصلہ آپ نے کر لیا. میں وزیر اطلاعات کی حیثیت سے آن ریکارڈ کیمرے کی طرف دیکھ کر اس راؤنڈ میں آپ کی فتح کا اعلان کروں. اچھا مرتضی سلنگی صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک تو ہم بات کر رہے ہیں، اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی تارکین وطن ہیں، اللیگل رہ رہے ہیں، ان کو واپس بھیجنا ہے. 31 اکتوبر بار بار بتایا جا رہا ہے از دا لاسٹ فار رضا کرانا، جس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ جبری منتقلی کی جائے گی. کیا کوئی اعداد و شمار اب تک ہیں کہ کتنے جا چکے ہیں، یا بعد میں یہ کنسولیڈیشن ہوگی 31 کے بعد؟ دیکھیں، یہ معاملہ اتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ اب 2 ہفتے رہ گئے ہیں کہ میرے لیے ان اعداد و شمار کا حساب رکھنا بہت مشکل ہو رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آج بھی باب چمن سے لوگ گئے ہیں. تو اور اس کے بعد حکومت پر امید ہے کہ دہشت گردی میں بے انتہا کمی آ جائے گی. دیکھیں، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ غیر ملکی تارکین جائیں، وطن ملک سے جائیں، وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے یہ معاملہ ہوگا. البتہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک ایک مہذب ملک کی طرح سے تبھی چلے گا کہ جو لوگ بھی اس ملک کے اندر آئیں وہ قانونی طریقے سے آئیں، ویزا لے کر آئیں، پاسپورٹ پر آئیں، کسی کے ساتھ کوئی تخصیص نہ ہو. آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے انہی لوگوں کو جو جا رہے ہیں، اگر کل وہ پاسپورٹ لے کے، ویزا لے کے ہمارے ملک میں تشریف لائیں. ہمارے یہاں تو پاسپورٹ بنا کے دے دیے گئے ہیں. ابھی کچھ روز قبل ہی سعودی عربیہ کے حوالے سے خبر آئی تھی، if I'm not mistaken 12,000 سے کچھ زائد افغان باشندے جن کو پاکستانی پاسپورٹ دیا گیا. کیا کہیں یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو NIC بنا دیتے ہیں، جو پاسپورٹ بنا رہے ہیں؟ ابھی آپ شکایت کر رہی تھیں کہ جی فلاں لوگ جو ہے وہ قابل ہیں، فلاں نہیں ہیں، اور ہماری جو سویلین جو استعداد ہے اس میں کمی ہے، نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو نئی قیادت آئی ہے نادرا کے اندر، مجھے بہت امید ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ کام رک جائے گا،
یا ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کے گھناؤنے جرم کیے ہیں، یہ ایک شناخت کی چوری ہے، آئیڈینٹی تھیفٹ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جس طرح سے اور چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ صرف انتظامی اقدامات سے، کوئی بنیادی معاشی اصلاحات کیے بغیر آپ نے جس طرح سے ڈالر اور روپے کا معاملہ ہے، سمگلنگ ہے، آئل کی ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ باقی چیزوں میں بھی جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہاں بھی بہتری ہے۔ اور یہ ضروری ہے جو آپ نے کیونکہ حوالہ دیا میری بات کا کہ جہاں بھی نااہلی ہوگی وہاں عسکری ہمیں کوئی تعینات افسر کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ جو سینئر ملٹری آفیسر جن کی تعیناتی ہوئی ہے، ان کا ریزیومے پڑھ لیں، ان کا سی وی دیکھ لیں، ان کا کام کا تجربہ دیکھ لیں۔ کام کا تجربہ تو چیئرمین نادرا جو پہلے بھی رہے ان کے حوالے سے بھی ہے، لیکن بات وہیں آئے گی مرتضیٰ سولنگی صاحب کہ ایک انسٹیٹیوشن جس کا کام کیا ہے ان کو ہم کن کن چیزوں میں، کبھی ہم پی آئی اے کا ہیڈ بنا دیتے ہیں ریٹائرڈ لوگوں کو، کبھی اب حاضر سروس لوگوں کو ہم اکاؤنٹیبلٹی میں لگا رہے ہیں، تو دین آر وی ناٹ اے ڈیموکریٹک کلچر کو ہم کیسے فروغ کریں گے؟ دیکھیں، ڈیموکریٹک کلچر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو نان سویلین ادارے میں کوئی قابل آدمی نظر آئے تو آپ اس کا استفادہ حاصل نہ کریں۔ اگر یہ خلاف قانون ہے تو آپ مجھے بتا دیں، اور اگر خلاف قانون نہیں ہے تو بھی بتا دیں، اور اگر یہ قانون برا ہے تب بھی بتا دیں۔ لیکن ابھی جو کچھ ہوا ہے، سر ہم دوسری ڈیموکریٹک کنٹری سے اپنا موازنہ کرتے، کمپیئر کرتے، کہاں دیکھتے ہیں آپ یہ ہوتا ہوا؟ دیکھیں، پاکستان کی جو جمہوری ارتقاء ہے وہ دوسرے ممالک سے خاصا مختلف ہے۔ اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ بیان کرنا شروع کریں تو یہ ہماری یہاں ضرورت ہے۔ ہاں جی، ہماری یہ ضرورت، میرا خیال ہے کہ ہم ایک پروگرام آپ کے ساتھ پاکستان کی جمہوری ارتقاء پر کریں، اور اس میں جو مشکلات رہی ہیں اور کس کا کیا کردار رہا ہے اس پر گفتگو کریں۔ لیکن بہتر ہوگا کہ یہ موقع ہے آپ کے لیے، بہت اچھا موقع ہے کہ کیونکہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو پاکستان کی جمہوری ارتقاء میں جو مشکلات اور مسائل ہیں، وہ مشکل سوالات جو آپ مجھ سے کر رہی ہیں وہ سیاستدانوں سے کریں، اور بتائیں کہ جی آپ ہمیں راستہ دکھائیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سینٹر سٹیج کبھی ان کے پاس نہیں رہا، اور میرے خیال سے نگراں سیٹ اپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ تنقید ہے آپ لوگوں کے اوپر۔ جو فیصلے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اچھے فیصلے جو ایڈمنسٹریٹو لے گئے، وہ بھی آرمی چیف نے اس کا پورا جسے کہتے ہیں نا بیڑا اٹھایا۔ دیکھیں، جو ماضی کی جو سویلین منتخب قیادتیں ہیں، ان میں سے آپ کے بقول، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے بقول اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جو ہے وہ مسافر تھے اس بس میں، ہمارے پاس ڈرائیونگ سیٹ نہیں تھی، تو ان سے کہا جائے کہ جی آپ اس بس میں نہ بیٹھیں۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جس بس میں بیٹھے ہیں اس کا ڈرائیور کون ہے؟ انوار الحق کاکڑ۔ سول انوار الحق کاکڑ۔ کبھی وہ بھول بھی جائیں، کہیں سے انسٹرکشن نہیں لیتے؟ دیکھیں، اگر وہ ملک کے قانونی اور آئینی وزیر اعظم ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ادارہ جاتی جو ان پٹ ہے وہ سب سے لیں، لیکن ایک وزیر اعظم کے طور پر وہ فیصلے کریں اور کابینہ کی مشاورت سے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب، کیئر ٹیکر منسٹر نیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، فار بینگ ود اس آن ان فوکس۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی سارے جو سیاسی منظرنامے پر جو اس وقت نواز شریف صاحب کی واپسی کے ارد گرد جو ڈسکشن ہے، ہم الیکشن کی طرف جس طرح سے موو کر رہے ہیں اس پہ تجزیہ کرائیں گے اپنے سینئر تجزیہ نگاروں سے۔ ویلکم بیک۔ سیاسی منظرنامہ بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ خبر دینی شروع کی کہ بالآخر نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں، مینار پاکستان پہ جلسے کی ارینجمنٹ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضلع انتظامیہ نے وہ پرمیشن کچھ شرائط کے ساتھ بھی دے دی ہے، یعنی تمام تر چیزیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے فیور میں
जाती नजर आ रही हैं। साथ साथ इलेक्शन के हवाले से आपने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान किया गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा, लेकिन अपनी जगह ये चहमगोइयां भी हैं कि आया इलेक्शन वक्त पर होंगे कि नहीं होंगे। जरा इस पूरी सूरत हाल के ऊपर तज्जिया करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम साहब मौजूद हैं और हमने दावत दी है अतहर काज़मी, सीनियर तज्जिया निगार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इम्तियाज़ आलम साहब, क्या माहौल बन रहा है कि हाँ अब इलेक्शन होने को हैं, जैसे ही ये खबर मिलती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि अब कुछ भी हो जाए, नवाज शरीफ साहब तो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं, जलसे से खिताब भी करेंगे और अगला बयानिया भी देंगे? यकीनन आ रहे हैं और नून लीग ने उसे एक अपना बड़ा लॉन्चिंग पैड बनाया है उस जलसे को जो यादगार पाकिस्तान पे होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस दौरान मुस्लिम लीग ने बड़ी कलाबाजियां खाई। जो नवाज शरीफ ने जिस बयानिए का ऐलान किया था कि 2017 में जो उनकी हुकूमत उल्टाई गई थी और साजिश में जो शामिल थे, और फिर वो जो हाइब्रिड रजीम लाया गया था, उनके जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए या उनका एहतसाब होना चाहिए, उनसे कोई पूछे, तो वो उससे एक धमकी के बाद लगता ही है बजब्बजा या एलिजेडली जो धमकी हुई, तो वो उससे पीछे हटने में मजबूर हो गए और शहबाज शरीफ को वापस जाना पड़ा। राइट। अब लगता ये है कि बयानिया दूसरा हो गया है कि वो बयानिया अब ये है कि नवाज शरीफ तमाम मुश्किलात का हल उनके पास है और उनके पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग है जिससे वो उसे इस्तेमाल में लाएंगे और जिन्नात उनकी तरक्की के मॉडल को आगे बढ़ा पाएंगे। सही सही। मैं समझता हूँ ये जो होप बिल्ड की जा रही है, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि नवाज शरीफ तो अभी तक सजा याफ्ता है। वो कि मुझे जो उन्हें सजाएं दी गई वो सब की सब सियासी थी और घड़ी गई थी और शर्मनाक थी और काबिल अफसोस भी हैं। लेकिन वो बाहर कैफ, वो सजा जेल से बाहर गए थे। अब सवाल बड़ा ये है कि वापस आते हैं तो जेल जाएंगे या उन्हें राहदारी जमानत जिसे कहते हैं कोई होती है वो मिल जाएगी। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ जेल चले गए तो उन्हें गालिबन पॉलिटिकली ज्यादा सूट करेगा। हाँ, ये आपने जो बात कही है ना, जरा इसे नहीं आ रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ जो है वो कैंपेन तो चला पाएंगे, वो कुछ अरसे में अगर जेल से निकल भी आएंगे, केसेस उनके ऐसे बड़े नहीं रह गए उनके खिलाफ, राइट, 2-4 पेश खत्म हो जाएंगे तो वो कैंपेन चला सकते हैं मुस्लिम लीग नवाज की। और लेकिन वो मुझे शक लगता है, जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ जमन में, कि नवाज शरीफ शायद चौथी बार वजीर आजम होना उनका लोग कबूल न करें, जो यहाँ पे पावर में कुव्वतें बैठी हैं। अच्छा। क्योंकि 3 बार उनका एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा माजी में हुआ है और अब वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपना सिस्टम एपेक्स कमेटीज की सूरत में और SIF, देखिए ये जो आखिरी बात आपने कही है, हाँ, ये जो आखिरी बात आपने कही ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। वो बात आपकी बिल्कुल वजह है कि वो किस तरह से डील करते हैं विद हिज केसेस, उनकी कानूनी टीम क्या करती है। एक बात जी, कि जो अब पावर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट बन गई है वफाकी काबीना और सूबाई काबीना से ऊपर, तो वो अब सेटअप है नया। अतर साहब, जो बात इम्तियाज आलम साहब कह रहे हैं, उम्मीदें तो मुस्लिम लीग नून की, या वो जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो यही है कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आ रहे हैं, वही हैं जो इस मुल्क की माशी मुश्किलात का हल निकाल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुफाहिमत हो चुकी है पावर कॉरिडोर से? देखिए, अगर पाकिस्तान की अवाम उनके लिए वोट करते हैं तो फिर तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो उनका लीगल स्टेटस है, वो सजा याफ्ता भी हैं, वो अदालतों को मतलूब भी हैं, लेकिन उसके बावजूद रियासत पाकिस्तान के जो सफीर हैं, डॉक्टर फैसल, हाई कमिश्नर हैं जो बरतानिया में, वो उनको जाके प्रोटोकॉल दे रहे हैं और साथ बैठ के सियासी मशवरे दे रहे हैं। तो लिहाजा यकीनन उनको कुछ ना कुछ तो पता होगा ना कि अगली इन्हीं की हुकूमत आ रही है, तभी वो इतने कंफर्टेबल है। तो कहीं ना कहीं यकीनन मियां साहब को ये कहीं कोई गारंटी है जिसकी वजह से उनकी जमात इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो कहते हैं कि हम 16 या 17 या 18 तारीख को राहदारी जमानत की पटिशन दायर करेंगे। तो हो सकता है कि एक हफ्ता कोई पटिशन ही ना सुने। उनको क्या जमानत है कि 21 तारीख से पहले पटिशन भी सुनी जाएगी और जमानत भी मिल जाएगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ये तासुर कायम होता है कि जनाब इस जमात को
کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آشرواد حاصل ہے، اور یہ وہ گلا شکوہ ہے جو پھر ان کے اپنے اتحادی شمول پیپلز پارٹی والے بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے بیچ میں کوئی چیز اس وقت اگر رکاوٹ ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کے 16 ماہ ہیں۔ جس طرح کی وزارت عظمیٰ انہوں نے کی ہے، جس طرح کا تعاون انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ اور دیگر کوارٹرز کے ساتھ کیا ہے، ویسا تعاون نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں وہ سب سے بڑا مسئلہ بنے گا۔ مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ شہباز شریف جو ہیں وہ پریفرڈ کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ امتیاز عالم صاحب، یہاں پر تحریک انصاف کے اپنے ووٹر سپورٹر، وہ تحریک انصاف کا جو بھی سٹرکچر اس وقت موجود ہو، لیکن بہرحال ان کی ایک ہیوج فالوئنگ ہے، اس سب سے ڈیل کرنے کے لیے کیا آپ پھر سمجھتے ہیں کہ الیکشن کو مینج کیا جائے گا جس طرح سے ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز میں مینجمنٹ ہوتی ہے؟ یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بیہودہ ڈرامہ جو ہے، ایبسرڈ جسے کہتے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں چلا جا رہا ہے۔ کبھی ایک پارٹی کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی دوسری پارٹی کو گرایا جاتا ہے، تیسری کو لائی جاتی ہے۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا نظام بننے ہی نہیں دیا گیا۔ اب دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کس طرح عمران خان کو اٹھایا گیا، ان کی ہائیبرڈ رجیم بنایا گیا، پھر انہیں گرایا گیا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، اور اب ان پہ جس طرح کے کیسز بن رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا، انہیں بھی بنایا گیا تھا، اٹھایا گیا تھا، ان کی نون لیگ بنائی تھی ضیاءالحق صاحب نے اور بعد ازاں بنائی گئی، اور پھر انہیں گرا دیا گیا، ایک بار نہیں گرایا، 3 بار گرایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ڈرامہ سیاسی بونوں کا رہ گیا ہے۔ اب سیاسی جماعتوں کے پلے بھی کیا ہے، مجھے بتائیں، وہ کیا مینیفیسٹو رکھتی ہیں اس سارے پاور سٹرکچر کے حوالے سے؟ وہ کہاں گیا 26 نکات جو تھے پی ٹی ایم کے، اور کہاں گیا باقی پارٹیز کے جو ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل مینیفیسٹوز کے حصے کہاں گئے؟ تو اب تو سب لگے ہوئے ہیں کہ مالش پہ تیار ہیں، ایک بولی لگ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کس طرح بلاول کو کھینچ کے گھر بٹھا دیا ہے ان کے والد صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے۔ مجھے معلوم نہیں کہ شاید جان کے خطرے کا مسئلہ بھی ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ شاید ان کے لیے ٹھیک ہوگا باہر نکلنا، لیکن ایک طرح سے ان کی سیاسی آواز بند ہو گئی ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں، جو اب دیکھیں میدان میں 3-4 پاپولر لیڈر ہی ہیں نا۔ عمران خان ہیں، وہ جیل میں پڑے ہیں، ان پر غداری کے مقدمات ہیں، اور یہ پاکستان ہی کی سیاسی تاریخ کا ایک خاص باب ہے یا اس کی خصوصیت ہے، کریکٹرسٹک، کہ ہر وزیر اعظم جو پاپولر طریقے سے بنا یا پاپولر تھا، اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی برا سلوک ہوا جو اس عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے نواز شریف سے ہوا۔ اطہر، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، ان کا خطاب بھی آپ نے گزشتہ روز سنا ہوگا، وہ بھی کچھ ناراض نظر آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بالکل صحیح فرمایا امتیاز عالم صاحب نے، خاموش ہے۔ صرف ہم دیکھیں گے کہ وہ کبھی نہ کبھی نگراں سیٹ اپ کے اوپر تھوڑے اعتراض اٹھا رہی ہے نواز شریف کے واپسی کے حوالے سے۔ یہ دونوں کی جو خاموشی ہے، کیا ان کے معاملات نہیں بن پا رہے؟ نہیں، اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا جو ہوم بیس ہے، یا پھر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں ان کا جو سیاسی قلعہ ہے، وہ سندھ ہے۔ سندھ میں اگر آج بھی انتخابات ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ وہ وہاں پہ حکومت بنا سکے گی۔ مولانا کا ایشو یہ ہے کہ مولانا کو پتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی آلموسٹ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے کل بھی انہوں نے یہ خطاب کے دوران بھی فرمایا کہ اگر ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اور پھر آپ ہم سے کچھ امید نہ رکھیں۔ تو بھائی پارلیمنٹ سے باہر ان کو کون رکھنا چاہتا؟ وہ تو اس حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں جو یہاں پہ سب سے زیادہ حکومت انجوائے کر کے گیا ہے، اس لیے کہ ان کے MNAs کتنے تھے مولانا کے، اور وزارتیں کتنی تھیں۔ گورنر ابھی ان کے سمدھی بیٹھے میں KPK میں۔ ANP والے گلا روز کرتے ہیں کہ مولانا کے کہنے پہ پوسٹنگ ٹرانسفر پورا KPK مولانا کے کہنے پہ چل رہا ہے۔ یہ ANP والے اور PTI والے گلا شکوہ کرتے ہیں، تو مولانا کا گلا شکوہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی والوں کے تحفظات ہو سکتے ہیں، ان کو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی جو اس وقت نون لیگ کو ہے۔ PTI کو تو بالکل ہی آپ نے پلینگ فیلڈ سے پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے آؤٹ کر دیا ہے۔ آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے، آپ نے واضح کر دیا ہے کہ آپ کو ہم الیکشن
نہیں لڑنے دیں گے، آپ کو سیاسی میدان میں ہم نہیں چلنے دیں گے. لیکن باقی جو جماعتیں ہیں اگر ان میں دیکھا جائے تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کو ایک طرح سے ترجیحاتی بنیادوں پہ ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، جس کا گلا شکوہ پھر دیگر جماعتیں کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب آپ کا، امتیاز عالم صاحب آپ کا، اس وقت کی سیاسی منظرنامے پہ جو صورت بن رہی ہے اس پر اپنا تجزیہ دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی، ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.